السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الہند انٹرنیشنل آن لائن کانفرنس کی یہ آخری نشست ہے، اور عشرہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی اس آخری نشست میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پوری دنیا سے ہمارے ان پروگراموں کو سماعت کرنے والے ہم اپنے سبھی ناظرین کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، پرزور استقبال کرتے ہیں۔ آج کی یہ نشست انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اختتامی نشست ہونے کے ساتھ ساتھ آج برصغیر کی انتہائی معروف شخصیات آج کی اس نشست میں انشاءاللہ الرحمن حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تقریباً 20 عناوین ہم نے منتخب کیے تھے، اور اس پر ابھی تک مقررین نے اور ملک و ملت کے معروف علماء اور دانشوران نے اور برصغیر کے اکابرین نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تعلیم ایک مستقل موضوع ہے، جس پر کافی کچھ کام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جہاں ہم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کرتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے متفقہ قائد ہیں، اور ہر میدان میں وہ ہم سب کے شجرہ طوبہ ہیں، تو ہر میدان میں ان کی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے۔ اس تعلق سے پڑوس ملک کے معروف عالم دین ہم سب کے مخدومی گرامی قدر حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم نے کافی کام بھی کیا ہے، اور وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے محبوب شخصیات میں سے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ حضرت کا خطاب شروع ہو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی اس نشست کی صدارت قائد ملت و جمعیت جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، استاذ حدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت علماء ہند فرما رہے ہیں، جبکہ مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم، صدر آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ و ناظم نظرۃ العلماء لکھنؤ، آج کی اس نشست سے اپنے تاثراتی خطاب بھی فرمائیں گے۔ اس نشست کا اب ہم باضابطہ آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں ہم یہ عرض کریں کہ اس اختتامی نشست میں بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو ہوگی، جہاں ایک طرف ہمارے مخدومی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی نظریے پر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، وہیں قوم و ملت کے لیے مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، اور 100 سال گزر جانے کے بعد بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کی اہمیت اور افادیت اور موجودہ وقت میں اس کی ضرورت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے۔ اب ہم پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور ہم درخواست کرتے ہیں اپنے مخدوم حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ آج کی اس نشست سے افتتاحی خطاب فرمائیں۔ اس سے پہلے برادر سید محمد مدنی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب کی خدمت میں نذرانہ محبت پیش کریں، تاکہ اس پروگرام کو باضابطہ شروع کیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، مولانا ارشد مدنی آفیشل اور دیوبند دستک میڈیا ہاؤس کی جانب سے دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں شیخ الہند انٹرنیشنل کانفرنس کی اختتامی نشست کو لائیو دیکھنے والے سبھی ناظرین کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ عشرہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 13ویں نشست عالمی سطح کے اکابرین کے اجتماع کی وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کی ایسی قدر آور شخصیت ہیں جو گزشتہ صدی میں بر صغیر کے جملہ اسلامی فکری تحریکات کا امتدہ انتہا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا سے پردہ کیے جانے کے 100 سالوں کے بعد بھی آپ کے افکار و نظریات و تحریکات بر صغیر بالخصوص ہند و پاک کے مسلمانوں کے مسائل کا حل ہیں۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متفقہ شخصیت کی کرامت ہے کہ 1 صدی گزر جانے کے بعد بھی ان کی نسبت پر ان کے روحانی فرزند پروانوں کی طرح جمع ہو جاتے ہیں۔
آج کی اس نشست میں جہاں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث و صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند صدارت فرما رہے ہیں، وہیں عارف باللہ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہماری ادنا سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نشست میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ دوسری اور آج کے اس عظیم الشان کانفرنس مخدوم گرامی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب سیکریٹری جنرل پاکستان شریعت کونسل بھی حضرت شیخ الہند سے اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ ناظرین، بطل حریت اور مجاہد جلیل شیخ العرب والعجم اور تحریک ریشمی رومال اور تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت کے قائد، زندان مالٹا کے اسیر اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر بر صغیر کی جنگ آزادی کے قائد تھے، لیکن ان کا دل درد مند عالم اسلام کی اجتماعی مشکلات سے بیگانہ نہیں تھا۔ ان کی کوششوں کے اہداف میں متحدہ ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے دیگر ممالک میں استعماری قوتوں کی سازش سے مسلمانوں کو نجات دلانا بھی شامل تھا۔ لہٰذا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرض سے وہ تاریخی اور انقلابی کام لیا جس کی توقع کسی جماعت سے بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ناظرین احقر، گزشتہ دنوں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا۔ حضرت بار بار نہایت رنج و غم سے فرما رہے تھے کہ مولوی ہار گیا، اور یہ مولوی اس وقت تک ہارتا رہے گا جب تک حضرت شیخ الہند کی پالیسی پر نہیں آتا اور عصری تقاضوں سے آگاہ نہیں ہوتا۔ ہم ایک بار پھر اپنے سبھی مہمانوں کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور آپ حضرات کی محبتوں کے لیے ممنون ہیں۔ اب صدر محترم کی اجازت سے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا مخدوم گرامی شہنشاہ قلم با کمال عالم دین حضرت اقدس علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے عالمی کانفرنس سے اختتامی خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی قدس اللہ سرہ العزیز کی یاد میں ان کے افکار و تعلیمات کے فروغ کے لیے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں مجھے حاضری، بزرگوں کی زیارت اور کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات میرے لیے دوہری سعادت کی ہے کہ اپنے دو مختوم و محترم بزرگ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، حضرت مولانا سید رابع ندوی دامت برکاتہم کے زیر سایہ مجھے اس مجلس میں گفتگو کا اور ان کی برکات اور دعاؤں کے ساتھ کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کانفرنس کے منتظمین کو جزائے خیر سے نوازیں، اور ہمیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے افکار، تعلیمات، ان کے مشن اور جدوجہد سے کہ صحیح ادراک کے ساتھ اپنے مستقبل کے پروگرام طے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی قدس اللہ سرہ العزیز کے حوالے سے میں جب بات کرتا ہوں اپنے حلقے میں تو دو باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ دیوبند کی تحریک کیا ہے، دیوبند کا فکر کیا ہے، دیوبند کا فلسفہ کیا ہے، دیوبند کا ٹارگٹ کیا تھا۔ اسے اگر کسی شخصی کالم میں دیکھنا چاہے تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات گرامی ہے، جو دیوبند کے فکر، فلسفہ، تعلیم، افکار، خیالات، مشن، جدوجہد کا ایک فرد کامل اور ایک شخصیت کی شکل میں نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیوبندیت اگر کوئی پہچان نہ ہو، دیوبندیت کیا ہے تو
تو حضرت شیخ الہند کا مطالعہ کریں۔ شیخ الہند کی شخصیت میں دیوبندیت اپنے پورے تمام شعبوں اور تمام تر لوازمات کے ساتھ ان کی زندگی میں جھلکتی ہے۔ دوسری بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہماری پوری بر صغیر کی ملی تاریخ کا ایک سنگم ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بلکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک ہمارے اکابر نے بر صغیر کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی ہیں، وہ ایک مستقل باب ہے۔ حضرت شیخ الہند کی تحریک، جس کو ہم تحریک شیخ الہند کہتے ہیں اور تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں، اور جرمن وزارت خارجہ کی رپورٹوں کے مطابق اس کا نام برلن پلان رکھا گیا تھا۔ تو یہ تحریک جو ہے حضرت شیخ الہند کی، انہوں نے جس انداز سے تحریک منظم کی، جو فلسفہ دیا، یہ بر صغیر کی تحریک آزادی کا سب سے مکمل آئیڈیا تھا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سنگم اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ عسکری تحریکات کی آخری شخصیت اور عسکری تحریکات سے بر صغیر کے مسلمانوں کو امن عدم تشدد کی طرف موڑنے والی پہلی شخصیت، یہ دونوں کا سنگم ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی۔ اور انہوں نے اس دور کا اختتام کر کے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو پرامن تحریک کا، عدم تشدد کا اور نئے دور کے تقاضوں کا مجھ سے متعارف کروایا۔ اور یہ ایک تاریخ کی ایک بڑی ایسی شخصیت جو پہلے دور کا اختتام ہے اور نئے دور کا آغاز ہے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ۔ اس کے ساتھ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے حوالے سے ایک تو ان کا تعلیمی دائرہ ہے، لیکن تعلیمی دائرہ صرف تعلیم کے لیے نہیں تھا، ایک مقصد کے لیے تھا۔ میں اس مقصد کی طرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی الفاظ میں توجہ دلانا چاہوں گا، اپنے آپ کو بھی اور آپ سب حضرات کو بھی، کہ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ لکھا ہے، حضرت شیخ الہند کے ارشاد گرامی کا ذکر کیا ہے کہ 1857 میں ہمیں جو ناکامیاں ہوئی تھیں، حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1857 کی ناکامیوں کی تلافی کے لیے، نقصانات کی تلافی کے لیے دیوبند کا مدرسہ بنایا تھا۔ اور وہ نقصانات کی تلافی کا دائرہ کیا ہے، ذرا اس پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ ہمارا دائرہ علمی بھی ہے، فکری بھی ہے، ثقافتی بھی ہے، تہذیبی بھی ہے، سیاسی بھی ہے۔ یہ سارے دائرے 1857 سے پہلے کی نہیں، میں 1757 سے پہلے کی بات کروں گا کہ ہماری پوزیشن کیا تھی جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال میں قدم رکھے تھے اور سراج الدولہ کو شہید کر کے بر صغیر میں اپنی مداخلت کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر 1857 تک ایک دور ہے۔ 1857 سے پھر براہ راست برطانوی استعمار آیا، تاج برطانیہ آ گیا، یہ اس کے بعد کا 90 سال کا دور دوسرا دور ہے۔ ان دو دوروں کو ذرا دیکھیں۔ بر صغیر میں یہ 1757 سے پہلے ہماری پوزیشن کیا تھی؟ سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو وہ اس میں میرے خیال میں تفصیل سے بات نہیں کر سکوں گا، لیکن تعلیمی اعتبار سے جس طرف شیخ الہند نے دوبارہ ہمیں موڑنے کی کوشش کی، ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں درس نظامی ایک معروف نصاب تھا، اور درس نظامی صرف دینی علوم پر مشتمل نہیں تھا، اس میں عصری علوم بھی شامل تھے۔ درس نظامی میں مولا نظام الدین سہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو منسوب ہے، اورنگزیب کے زمانے سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اورنگزیب نے ہی یہ فرنگی محل کی کوٹھی حضرت مولا نظام الدین سہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی تھی۔ وہاں سے جو درس نظامی کا آغاز ہوا، اس وقت کی ضروریات کیا تھی؟ حضرت شیخ الہند کے تعلیمی ذوق کا پس منظر دیکھنے کے لیے دیکھیں کہ درس نظامی کا آغاز جب ہوا تھا، اس وقت کی عمومی ماحول کیا تھا۔ عمومی ماحول یہ تھا کہ فارسی دفتری زبان تھی، عدالتی زبان تھی۔ عمومی ماحول یہ تھا کہ فقہ حنفی فتاوی عالمگیری ملک کا قانون تھا۔ عمومی ماحول یہ تھا کہ معقولات، یونانی معقولات، فلسفے کی معقولات ملک کی علمی اور فکری زبان تھی۔ یہ اس دور کے ماحول کے مطابق قرآن پاک
حدیث و سنت، فقہ و شریعت کے ساتھ ساتھ فارسی زبان بھی ہماری تعلیم کا حصہ تھی، اور فقہ تو قانون کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا۔ اب تو ہم فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں الحمدللہ، لیکن علمی ایک ضرورت کے دائرے میں، لیکن قانون کے طور پہ پڑھائی جاتی تھی، اور یہ ہمارا ایک سلسلہ چلا رہا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس نظام میں تو تبدیلی نہیں کی اور معاملات کیے، نظام کو تبدیل کیا 1857 کے بعد تاج برطانیہ نے، جب وہ یہاں قابض ہوئے، اور نیا سسٹم 0 پوائنٹ پہ، میں اس کو تعبیر کیا، ہم 0 پوائنٹ پہ چلے گئے۔ 1857 کے بعد بر صغیر کے مسلمان، جنوبی ایشیا کے مسلمان 0 پوائنٹ پہ چلے گئے۔ ہم 0 پوائنٹ سے اثر نو زندگی کا آغاز کیا ہم نے۔ اس زندگی کے آغاز میں دین کے اور ملت کے ایک بڑے تقاضے کی نمائندگی کی، جو بنیادی تقاضا تھا دارالعلوم دیوبند نے، اور دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی قدس اللہ سرہ العزیز تھے۔ شیخ الہند نے میرے اپنے طالب علمانہ خیال کے مطابق اپنی جد و جہد کا نقطۂ عروج تعلیمی حوالے سے اسی دور کی طرف واپسی کو قرار دیا کہ ہم 1757 سے پہلے کی پوزیشن پہ جائیں، اور ہمارا تعلیمی نظام دونوں تقاضوں پر مشتمل ہو، دینی تقاضوں پر بھی، علمی تقاضوں پر بھی، اور عصری تقاضوں پر بھی۔ اس وقت دونوں درس نظامی کا حصہ تھے۔ میں یہاں جب ہمارے یہاں بات چلتی ہے درس نظامی کے نصاب کو آگے بڑھانے میں، تو میں یہاں کی ماحول کے مطابق پاکستان کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، تو میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ ہم نے تقسیم کیا، ہم نے دنیا اور دین کو تقسیم کر دیا، ہم نے مولوی اور مسٹر کو تقسیم کر دیا۔ میں اکثر نہیں بھائی، ہم نے نہیں کیا تھا۔ جب تک تعلیمی نظام درس نظامی کے ٹائٹل کے ساتھ مولوی کے ہاتھ میں تھا، عصری اور دینی علوم جن کی تقسیمات کی جاتی ہے اکٹھے پڑھائے جاتے تھے۔ یہ تقسیم ہم پہ مسلط کی گئی ہے 1857 کے بعد، جب نئے سسٹم نے تاج برطانیہ نے اور برٹش استعمار نے جب نیا سسٹم بنایا ہے، اس میں سے کچھ علوم نکال دیے تھے، فارسی نکال دی تھی، عربی نکال دی تھی، قرآن نکال دیا تھا، حدیث نکال دی تھی، فقہ و شریعت نکال دی تھی، اور اپنے علوم شامل کیے تھے۔ تو جو علوم نکالے ہوئے تھے نا، ہم نے وہ سنبھالے۔ ہمارے بزرگوں نے اس اثاثے کو سینے سے لگایا، اور کس حالت میں، کس بے سر و سبایا، بے سہارگی کی حالت میں اس کا نظام کو چلایا۔ ابھی میں آج ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں دینی مدرسہ کچھ عرصہ پہلے تک، میرے بچپن تک ایسے ہی تھا۔ کیا تھا؟ مسجد کی روٹیاں، مسجد کی چٹائیاں، محلے کی روٹیاں، یہ ہمارا مدرسہ ہوتا تھا۔ اب بہت سی سہولتیں آ گئی ہیں، تکلفات آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ پاک اور سہولتیں عطا فرمائے، لیکن کس کیفیت میں، بے مائگی کی کیفیت میں، ظاہری سر و سامان سے محرومی کی، اور کس ایثار کے ساتھ، کس قربانی کے ساتھ وہ نظام قائم رکھا۔ اور آج وہ نظام جو ان بزرگوں نے ایثار، قربانی، صبر، حوصلے اور استقامت کے ساتھ وہ علوم جو برٹش استعمار نے ملک کی ریاستی نظام تعلیم سے نکال دیے تھے، ان علوم کو سنبھال کر عربی کو بھی، فارسی کو بھی ایک حد تک، اور قرآن پاک اور سنت رسول کو بھی، اور فقہ و شریعت کو بھی، تعلیمی دور میں نہیں، صرف تعلیمی دائرے میں نہیں، عملی دائرے میں۔ میں اس کی اگلی بات کرنا چاہوں گا، ایک ہے تعلیمی دائرہ کہ درس اور تدریس ہوتی رہی، نہیں، اس عملی ماحول کو بھی باقی رکھا جو عملی ماحول ان مدارس کا تھا۔ آج سے 200 سال پہلے، 150 سال پہلے کے مدارس کے ماحول میں آج کے ماحول کا تقابل کر لیں، آپ کو لباس میں، وضاقتہ میں، گفتگو میں، ادب آداب میں، باہمی احترام میں، باہمی استفادے میں، باہمی تعلق میں کوئی نمایاں فرق نظر نہیں آئے گا۔ معیار کا فرق پڑتا ہے، معیار کا فرق پڑتا ہے۔ وہ کہا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور کہا حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ، کہا ہمارے جیسے ناکارہ لوگ، لیکن ماحول کے بنیادی تقاضے آج بھی وہی ہیں، آج بھی وضاقتہ وہی ہے، آج بھی بول چال وہی ہے، ادب احترام وہی ہے، استفادہ افادہ کا ماحول وہی ہے، آج بھی وہی تپائیاں ہیں، وہی ماحول ہے۔ اس ماحول کو باقی رکھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ ایک ہے تعلیم کا باقی رہنا، وہ تو ہے ہی، اور جو ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، الحمدللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے ان علوم کو جن کو ہمارے قابضین نے ختم کرنا چاہا تھا سینے سے لگایا اور کلاس لیول پہ چلے گئے، زمین پہ بچھ گئے، اور زمین پہ بچھ کے انہوں نے ان علوم کو سنبھالا۔ لیکن اس سے اگلی بات، اس تہذیب کو بھی سنبھالا یار، جس کو تہذیب کہتے ہیں، جس کو کلچر کہتے ہیں، جس کو ثقافت کہتے ہیں۔ آج اگر دنیا میں وہ پرانی ثقافت کا کوئی منظر دکھائی دیتا ہے تو جنوبی ایشیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں آج بڑی بڑی جگہوں پر وہ کلچر ختم ہو گیا، مدغم ہو گیا ہے جدید کلچر میں، لیکن یہاں دینی مدرسے کے ماحول نے، شیخ الہند کے شاگردوں نے، ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے، ان کے خوشچینوں نے اس ماحول کو بھی باقی رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ شیخ الہند جب بالٹرا کی اسارت سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے 2-4 باتیں کی، میں ان کی طرف توجہ اپنی اور آپ کی مبذول کرانا چاہوں گا۔ ایک بات تو حضرت شیخ الہند نے کی، میں پھر ایک بات دہراؤں گا، انہوں نے صرف تعلیم کی بات نہیں کی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے بعد اس ملک میں جو آزادی کے لیے پرامن تحریکیں چلی ہیں، عدم تشدد پر مبنی طریقے سے، آج تک اسی کا تسلسل چلا رہا ہے، انشاءاللہ اسی کا رہے گا۔ یہ ماحول عدم تشدد کا ہے، سیاسی تحریکوں کا ہے، یہ جتنا پیریڈ ہے آگے تک کب تک جائے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ پرامن سیاسی عدم تشدد اور سیاسی جدوجہد کا دور ہے۔ حضرت شیخ الہند نے جو فکر فراہم کی، اس فکر پر جو قیادت سامنے آئی، میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ دیکھیے وہ قیادت مشترک تھی بھائی۔ تحریک خلافت کو دیکھ لیں آپ، تحریک خلافت میں کون کون لوگ تھے؟ دیوبند علی گڑھ دونوں کی تربیت یافتہ مشترک قیادت تھی۔ شیخ الہند کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ ملی تحریکات کی قیادت مشترک ہونی چاہیے، اتنی مشترک تھی۔ اگر آپ اس کو لطیفہ کے انداز میں لے لیں تو میں وزیر آباد ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، تو میں ایک دفعہ وزیر آباد میں مولانا ظفر علی خان کی یاد میں تقریب تھی، میں نے کہا یار دیکھو یہ شیخ الہند کا کمال تھا کہ جن کے تربیت اور جن کے فکر کے ارتقاء نے، ظفر علی خان یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے لیکن ہم مولانا کہلاتے ہیں، محمد علی جوہر یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، مولانا کہلاتے ہیں، اور ان کا مولانا کے نام سے تعارف ہوتا ہے، مولانا شوکت علی کا، مولانا محمد علی جوہر کا، مولانا ظفر علی خان کا۔ یہ شیخ الہند کے ان کا ایک پروڈکشن یہ بھی ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کا ایک پروڈکشن یہ بھی ہے کہ انہوں نے قیادت کو مشترک کر دیا۔ تحریک آزادی میں بھی ہم اگر اپنے پاس تحریک پاکستان کی بات کریں کہ وہ مشترک آپ کو قیادت نظر آئے گی، یہ تحریک قیادت کا اشتراک، تعلیم کا اشتراک اور قیادت کا اشتراک، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا ثمرہ ہے، اور آج ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جو نفرت تھی نا، نفرت ہے کسی درجے میں بھی ہے، لیکن اس نفرت کے باوجود، باہمی منافرت کے باوجود، علمی میدان میں بھی دونوں اکٹھے چلے آ رہے ہیں، اور قیادت کے میدان میں بھی دونوں کا اشتراک ہمارے سامنے ہے، آزادی سے پہلے بھی، آزادی کے بعد بھی، اور میں سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا، ان کے فکر کا، ان کی دعاؤں کا، ان کی تربیت کا ایک ثمرہ سمجھتا ہوں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے یہ تعلیمی دائرے کی بات بھی ہے، فکری دائرے کی بات بھی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جب ان کے اس دائرے کو آگے بڑھا کر مولانا برکت اللہ بھوپالی نے، مولانا سید محمد میاں انصاری نے، مولانا عبید اللہ سندھی نے مجھے تھوڑا سا آگے بڑھایا، تو میں ایک ان کی علمی فکری کی محنت کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ مجھے وہ مولانا سید محمد میاں، مولانا محمد میاں انصاری، سید تو خیر، مولانا محمد میاں انصاری رحمہ اللہ تعالی، ان کے وہ 2 رسالے جو انہوں نے سیاسی فکر کی تجدید کے لیے، انواع الدول
اور دستور اساسی ملت، آج بھی میرے سرہانے پڑے ہوتے ہیں، آج بھی میرے قریب، کہ انہوں نے سیاسی فکر کی تجدید، یہ حضرت شیخ الہند کے براہ راست کہہ لیں یا ان کے شاگردوں کی کارنامہ کہہ لیں، وہ 2 رسالے چھوٹے چھوٹے ہیں انواع الدول کے نام سے، فارسی رسالہ ہے کہ دنیا میں حکومتوں کا نیا نظام سسٹم کیسے ہے، اور دستور اساسی ملت کہ حکومت الہیہ کا ٹائٹل دیا، حکومت الہیہ، آپ اس کو جو بھی ٹائٹل دے دیں، لیکن اس کے لیے جو بنیادی اصول طے کیے آج کے حالات کے تناظر میں تفصیلات میں جائے بغیر یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کا ایک نتیجہ بتاتا ہوں کہ سیاسی فکر میں جو تجدید ہوئی، ہمارا پہلا سیاسی سسٹم مختلف تھا، ہم کئی ادوار سے گزرے ہیں، خلافت راشدہ کا دائرہ اپنا دائرہ، وہ ہمارا سب سے مثالی آئیڈیل دائرہ وہی ہے خلافت راشدہ کا۔ اس کے بعد خاندانی خلافتیں آئی ہیں، بنو امیہ کی بھی، بنو عباس کی بھی، بنو عثمانیوں کی بھی، ہم خلافت کے طور پہ ان کو احترام کرتے رہے ہیں۔ ہم نے تو خلافت عثمانیہ کو باوجود ہے کہ کئی اعتراضات ہوئے، ہم نے اس کا دفاع کیا، اس کا تحفظ کیا، اس کے تحفظ نہیں کر سکے لیکن جنگ لڑی۔ تو یہ ایک دور وہ تھا، لیکن آج کا دور شاید خاندانی حکومتوں کا نہیں، ہمارا تسلسل بنو امیہ کی خلافت سے لے کر بنو عثمان کی خلافت کی آخر تک خاندانی خلافتوں کا رہا ہے۔ اب وہ دور خاندانی حکومتوں کا نہیں ہے، اور ہمارے حلقے سے اس نئی تجدید کی بات اگر کی ہے تو شیخ الہند نے کے حلقے نے سب سے پہلے کی ہے، انواع الدول کے نام سے، دستور اساسی ملت کے نام سے، حکومت الہیہ کے نام سے اس کے اصول پیش کیے۔ میں اس کو شیخ الہند کے فلسفے اور فکر کی ایک نئی جہت کہا کرتا ہوں، اور اس کو اب میں اس کو تعارف کرایا کرتا ہوں۔ اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ شیخ الہند نے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، دوسری قوموں کے ساتھ اب ذرا اس پہ نظر ڈال رہے ہیں، آزادی کی تحریک تھی، ملت اسلامیہ، جنوبی ہندوستان کی آزادی، قومی آزادی تھی، قومی آزادی تھی، لیکن ٹائٹل کس کا تھا؟ جنود ربانیہ کا، اور جنود ربانیہ کے ٹائٹل کے ساتھ شیخ الہند نے، ذرا یہ سوچیے، رابطہ کس کس سے کیا؟ ہم خلافت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں، اور اس زمانے میں مکے کا جو ماحول تھا، شریف مکہ، اور اس کے ساتھ جو وہ تفصیلات میں لے جاؤں گا، آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی، لیکن جو یادداشتیں برلن سے چھپی ہیں، مجھے یاد ہے میں 2 سال پہلے جب دیوبند حاضر ہوا تھا شیخ الہند سیمینار میں، تو میں نے بعض ذمہ دار دوستوں سے عرض کیا تھا کہ ہم نے برطانوی CID کی دستاویزات تو تحریک شیخ الہند کے نام سے مرتب کر دی ہیں، چھپی ہیں الحمدللہ، اللہ پاک حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ رپورٹر جو ہماری سامنے آ گئی۔ لیکن جرمنی کا بھی بڑا کردار تھا، میری نظر سے کچھ باتیں گزری جس کی طرف میں نے توجہ دلائی کہ یار اس کو بھی ریکارڈ سے لانا چاہیے۔ جرمن کی CID رپورٹر میں اس تحریک کا نام برلن پلان ہے، اور معلومات کے مطابق اس میں جرمن بھی شریک ہے، جاپان بھی شریک ہے۔ اس رپورٹوں کے مطابق اس تحریک کے حصے داروں میں جاپان بھی ہے اس وقت کا، اور برلن بھی ہے، اور اس کو برلن پلان کے نام سے مرتب کیا گیا۔ میں اس سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت شیخ الہند نے وقت کی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے، وقت کی ترجیحات کا بھی خیال رکھا ہے، وقت کی قوتوں کے ماحول کو بھی دیکھا کہ کون سی قوت سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ تحریکات کی ضرورت ہوتی ہے، قوموں کی ضرورت ہوتی ہے، ملتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ہر ایک کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہر ایک کو دھتکار نہیں سکتے، کس سے فائدہ اٹھانا ہے، کس کے خلاف اٹھانا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، اور میری تو مجبوری یہ ہے کہ میں جرمن زبان بھی نہیں جانتا، اور میں ان پڑھ آدمی انگریزی زبان بھی نہیں جانتا، لیکن میں وہاں کے دوستوں بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ دستاویزات بھی آنی چاہیے۔ میرے اور شمیل کوئی وزارت خارجہ کے افسر تھے جرمن کے، جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ یادداشتیں چھاپی ہے، جرمن زبان میں ہیں۔ لیکن میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی سوچ دی ہے،
جو بات میں بنیادی اس حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ملت اسلامیہ کو بھی ملی سوچ دی ہے، طبقات کے درمیان مفاہمت پیدا کی ہے، اور مختلف ملکوں کے درمیان روابط پیدا کیے ہیں. ترکی سے رابطہ، عرب سے، حجاز سے رابطہ، ہندوستان کا رابطہ، اور مختلف قوموں کے ساتھ اس کو انٹرنیشنل پوزیشن دی ہے کہ اسلام انٹرنیشنل دین ہے. اسلام یا یوحنا سے اپنا خطاب شروع کرتا ہے. اسلام انسانیت کا مذہب ہے، دین ہے. اسلام نے پوری نسل انسانی کی رہنمائی کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور ہوگی انشاءاللہ. اور یہ بات درمیان میں متعلقہ ہے یا نہیں. میں عالمی سطح پر جو آثار دیکھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، تاریخ کا بھی طالب علم ہوں، سماج کا بھی طالب علم ہوں، سیاسیات کا بھی طالب علم ہوں، جو سمجھ آنے والا دور اسلام کا ہے، نظر آ رہا ہے. دنیا کروٹیں بدل رہی ہے، دنیا کی فکر و دانش کروٹیں بدل رہی ہے. میں 2 حوالے دینا چاہوں گا. اس دور میں قرآن پاک کا حوالہ اس دور میں اس لیول پر جو عالمی سطح لیول دانش کی عالمی سطح کہلاتی ہے، یہ بحث اس کی بنیاد بھی شیخ الہند کی تحریک کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عالمی شکل دی. میں ایک حوالہ یہ دینا چاہوں گا، آپ کے علم میں ہوگا لیکن میں صرف اپنی بات کے تائید میں، یہ معاشی نظام، عالمی معاشی نظام پہ جو اتھل پتھل اور ان بیلنس ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، اس پر سابق پاپا روم وہ بینیڈکٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ معاشیات کے عالمی نظام میں عدم توازن، بڑھتے ہوئے عدم توازن کا حل کیا ہے. تو وہ میں نے دہلی کے اخبار سے نقل کی تھی اس کی رپورٹ کا ایک حصہ. یہ اس کمیٹی نے یہ رپورٹ دی کہ اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم معاشیات کے ان اصولوں پر واپس چلے جائیں جو قرآن پاک نے بیان کی. یہ قرآن پاک کی طرف واپسی، قرآن پاک کی طرف واپسی. ایک حوالہ اور دوں گا. آکسفورڈ میں ہے، نو مسلم ہے، ڈاکٹر یحییٰ بٹ، ہمارے دوست ہیں، ایک بٹ فیملی کے چشم و چراغ ہیں، انگریز فیملی کے. ڈاکٹر یحییٰ بٹ نے مسلمان ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے تحقیق، پی ایچ ڈی مقالہ ہے ان کا، کہ 80% وہ لوگ ہیں جن کی قرآن پاک تک رسائی ہوئی ہے اور قرآن پاک نے مسلمان کر لیا ہے. قرآن پاک آج بھی اسلام کی دعوت اور تفہیم کا سب سے بڑا مرکز ہے، انسانی مسائل کے حل کا سب سے بڑا منبع ہے، اور انسانی سماجیات کو قرآن پاک نے جس فطری طریقے سے اس کے مسائل کا حل پیش کیا ہے، آج بھی اس سے بہتر کوئی فارمولہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن ہمیں شیخ الہند کے اس اشار کی طرف جانا ہوگا جنہوں نے آ کے کہا تھا قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو یار، قرآن پاک سمجھ کے پڑھو، قرآن پاک کے حلقے عام کرو. حضرت شیخ الہند نے بنیادی پیغام یہ دیا تھا، آپس کے اختلافات کم کرو، ملی ماحول پیدا کرو، قومی ماحول پیدا کرو، اور قرآن پاک کی طرف فہم کا تعلق. میں سمجھتا ہوں ہمارے علاقے میں تو بتایا جاتا ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس آواز کے بعد، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نظارت المعارف القرآنی جو قائم دہلی میں قائم ہوا تھا، حضرت مولانا محمد علی سہار لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ادارہ قائم ہوا تھا. پھر وہ ادارہ منتقل ہوا اور مختلف حلقے بنے. میں ایک بات یہاں عرض کیا کہ میرے والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول کو اپنا کر میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ بھی ان بزرگوں میں سے ہے جنہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس آواز پر لبیک کہہ کر قرآن پاک کا حلقہ قائم کیا. اور وہ ان کا حلقہ، ان کے افادات آج بھی میرے چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی طرف رجوع اور قرآن پاک کے ساتھ فہم کا تعلق، شعور کا تعلق، ایک بات اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. قرآن پاک کے ساتھ فہم کا تعلق
اور شعور کا تعلق، اور قرآن پاک کو سماجی رہنما کے طور پہ پڑھا جائے۔ میں گزارش کروں کہ قرآن پاک سنت رسول ہمارا مرکز و ملجا یہی ہے، لیکن قرآن پاک کے حوالے سے ایک تو داخلی ماحول میں فہم اور شعور کا تعلق، اور دنیا کے سامنے قرآن پاک کو ایک سیاسی اور سماجی رہنما کے طور پہ پیش کرنا آج ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس اللہ سرہ العزیز کے نام لیواؤں میں ہمارا حضرت شیخ الہند کا ہم پر قرض ہے کہ ہم قرآن پاک کو شاہ ولی اللہ کی زبان میں تو دو ہی شخصیتوں کا نام لیا کرتا ہوں بر صغیر میں، فکری علمی رہنمائی اور سماجی رہنمائی۔ شاہ ولی اللہ کے بعد میرے ذہن میں دوسرا نام شیخ الہند کا آتا ہے۔ ان کا ہم پر قرض ہے کہ جس زبان میں انہوں نے دنیا کو قرآن پاک اور حدیث سمجھایا ہے، ہم وہ زبان سیکھیں، وہ ذوق سیکھیں، وہ اسلوب پیدا کریں، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و فلسفہ کو، اس کے مطابق قرآن پاک کو، سنت رسول کو، فقہ و شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ آج بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ اس ذمہ داری آئندہ بھی رہے گی۔ میں ایک اور ہم جس طرح ماضی کے رہنما تھے، ہمارے مستقبل کے رہنما بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے علوم و افکار کے صحیح ادراک کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اور ملت کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز جا رہی ہے؟ کیا بولوں؟ سلام کر مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ عزیزم محمد مدنی سلمہ نے گزشتہ سال حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر یہ پروگرام کیا تھا، اور مختلف ہند پاکستان کے علماء نے اپنے خیالات کا اظہار حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت کے سلسلے میں کیا تھا۔ انہوں نے اس سال ان کے مربی اور ان کے استاد
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے سلسلے میں پروگرام کیا، اور علماء امت کے نزدیک اس پروگرام کی اہمیت اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ اہم ترین لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف شعبوں کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ گویا کہ ان خیالات سے اور اس پروگرام سے موجودہ نسل کے سامنے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ان کی بلندی خیال، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اعتبار سے استعمار کے مقابلے میں جہاد، جس کو جہاد آزادی وطن کہا جاتا ہے، زندگی کے یہ گوشے لوگوں کے سامنے آئے۔ یہ چیز بڑی قابل قدر ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف گوشے جو سامنے آئے ہیں زندگی کے، وہ سب انتہائی اہم اور بہت قیمتی ہیں۔ میں بحیثیت ایک طالب علم ہونے کے اور ان کے در کا غلام ہونے کی حیثیت سے، اور یہ بات میں واقعتاً اور حقیقتاً کہہ رہا ہوں، میرے بزرگ اس گھر کی غلامی کرتے رہے ہیں اور ان کی نالیاں صاف کر کے اپنے ہاتھوں سے شیخ الاسلام بن گئے۔ اس لیے میں ان کے گھر کے ایک غلام ہونے کی حیثیت سے میں نے مدرسے کے سلسلے میں ان کی زندگی کو، جو ایک انوکھی زندگی کا حامل پایا ہے، میں اس گوشے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ علماء دیوبند، جن کو ہم اکابر اور اپنا اسلاف کہتے ہیں، تصوف اور علم معنوی کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے تمام اکابر جس شخصیت پر جا کر جمع ہیں، جن کو ہم اکابر کہتے ہیں، وہ حضرت حاجی صاحب کی شخصیت ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے مجاز تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے مجاز تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہی سے اجازت تھی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انہی کے مجاز تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ابتدائی تعلیمات مکہ معظمہ میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے حضرت حاجی صاحب نے دی تھی، اور اللہ نے اس کے اندر خیر و برکت ایسی عطا فرمائی کہ پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے سرخرو ہوئے، اور ان کی زندگی لوگوں کے سامنے ہے، ان کے دیکھنے والے لوگ اب بھی بہت موجود ہیں۔ جس طرح سے تصوف اور سلوک کے سلسلے میں ہمارے تمام اکابر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جا کر جمع ہوتے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر ہمارے اکابر کا ایک بہت بڑا طبقہ تعلیم و تعلم کے اعتبار سے ان کی ذات پر جا کر ٹکتا ہے۔ یعنی تعلیم اور طالب علم کی تربیت، یہ ہنر بہت کم لوگوں کے اندر جمع ہوتا ہے، اور ایک وصف کہ استاذ کے اندر یہ لیاقت ہو
کہ وہ اپنے علم کو طالب علم کے سینے کے اندر منتقل کر دے۔ یہ بہت عجیب و غریب صفت ہے، امت کے اندر اس طرح کے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ جو کچھ اس کے سینے کے اندر علم ہے وہ اپنے سامنے بیٹھنے والے طالب علم کی لیاقت اور اس کی صلاحیت کو سمجھ کر اس کے سینے کے اندر علم کو اپنے منتقل کر دے۔ یہ استاذ کا بہت بڑا کمال ہے اور باکمال ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے اکابر کے اندر یہ وصف شیخ الہند کے اندر جیسا تھا دوسرے کے اندر دیکھنے سے نہیں ملتا ہے۔ اس ایک شخصیت کے شاگردوں کے اندر کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے، اور جس کو دیکھیے اپنے علم کے اندر بلکہ علوم کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک باکمال ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 72 علوم کے اندر درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اور کبھی کبھی تحدیث نعمت کے طور کے اوپر زبان سے اس طریقے کے کلمات نکل بھی جاتے تھے۔ فیض کس کا ہے، زانوِ تلمس کس کے سامنے طے کیا؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علم کا اور خاص طریقے پر فقہ کا چرچا رہا ہے، اور ان کو مفتی اعظم کہا جاتا رہا ہے، اور واقعتاً وہ اس کے مستحق تھے۔ الفاظ کی گرمی، یعنی ان سے صحیح پیمانے کو لینا کسی کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً مصداق ان الفاظ کا اپنے ہم عصروں کے اندر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاگرد کس کے تھے اور کہاں سے یہ کمالات حاصل ہوئے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شرف تلمذ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوا۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی تمام تر خوبیاں جو ان حضرات کے اندر تھی اور علمی فراست کہاں سے ان کو ملی؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کوئی ایک شخص جس کے اندر اتنے کمالات ہوں کہ ایسے ایسے علوم فنون سے کی مہارت رکھنے والے لوگ ان کے سبق کے اندر بیٹھ کر ان کمالات کے حامل ہو گئے، اور مختلف علوم و فنون کے اندر اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود استاذ کا علم کیسا ہوگا اور ان کو کتنی مہارت ہو، جو ان تمام طلبہ کے اندر یہ مہارت پیدا ہوئی، اور پھر ان حضرات نے اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں پھیل کر کے کام کیا اور علم کو پہنچایا، تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہوا۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے جو دوسرے افراد کے اندر کم ملتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاسی زندگی، جس میں ہندوستان سے لے کر مالٹا تک، اور پھر ان کے وہ شاگرد جو بعد میں ان کے اس امانت کے سنبھالنے والے اور ملک کو آزاد کرانے والے بنے ہیں، اگر ان تمام زندگی کے گوشوں کو دیکھا جائے تو یہ بہت پھیلے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی زندگی کے سلسلے میں گفتگو کرنے والے لوگوں نے ان مختلف گوشوں کو چھیڑا ہوگا اور سیر حاصل بحث کی۔ میں تو در حقیقت اس پروگرام کے سلسلے میں کوئی تیاری بھی نہیں کر سکا تھا۔ میرے اوپر تو اصرار ہوا عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس بنیاد کے اوپر میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آپ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو گویا کہ اپنے اپنے نظریات اور خیالات کے اعتبار سے ان کے مختلف زندگی کے گوشوں کے اوپر گفتگو کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کل کو
کتابی شکل کے اندر چیز بن کر سامنے آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے خاص طریقے پر ہندوستان اور پاکستان میں کی اردو زبان یہیں دو ملکوں کے اندر خاص طریقے پر بولی جاتی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بہت سبق آموز چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور میں آپ سب حضرات کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آپ سب حضرات کی اس محنت کو اللہ تعالیٰ بارہ آور فرمائے، اور جس مقصد کے لیے کی گئی ہے اس کے اندر اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ناظرین، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میرے جد مکرم حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ڈھلتی عمر کے طبیعی تقاضوں اور مسلسل علالتوں کے باوجود حضرت شیخ الہند کی محبت اور عقیدت میں آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ اس امت پر اور خاص طور پر ہم پر تادیر قائم دائم فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ناظرین گرامی قدر، آپ تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ حضرت دامت برکاتہم کے معان بعد حضرت مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم کا تاثراتی خطاب اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے حضرت دامت برکاتہم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا۔ ہم اس موقع پر قائد ملت و جمعیت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کہ انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ حضرت نے اپنی بے پناہ مصروفیات اور طبیعت کے ناساز ہونے کے باوجود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے محبت میں آج کی اس نشست سے خطاب فرمایا۔ اسی طرح ہم حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر زاہد الراشدی صاحب کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں کہ حضرت نے بھی آج کے اس پروگرام کے لیے نہ صرف وقت نکالا بلکہ تفصیل سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات پر گفتگو فرمائی۔ اب وقت ہے کہ ہم مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کے حضرت شیخ الہند کے تعلق سے خیالات کو سماعت کریں۔ اس سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر یہ ڈاکومنٹری جو آپ نے بار بار دیکھی ہے ایک مرتبہ اور آپ حضرت علیہ الرحمہ کے حیات و خدمات پر اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں اور یہ محسوس کریں کہ 100 سال کے گزر جانے کے بعد بھی ہندوستان کو اس عظیم متفقہ قائد کے افکار و نظریات اور ان کے تحریکات کی اور ان کی حیات و خدمات کی جانب واپس جانے کی کس قدر ضرورت ہے۔ یہ 1864 کا ہندوستان ہے۔ دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد جسے چھتا کی مسجد کہتے ہیں، ایک انار کیا ہوا؟ یہ 1864 کا ہندوستان ہے۔ دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد جسے چھتا کی مسجد کہتے ہیں، ایک انار کا درخت ہے۔ اسی درخت کے نیچے سے آب حیات کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ بانی دارالعلوم کا یہ خواب پورا ہوا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے ہاتھوں اور پیروں کی 10 انگلیوں سے نہریں جاری ہیں، اطراف عالم میں پھیل رہی ہیں اور مشرق و مغرب میں علوم نبوت کے چشمے جاری ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ کسے معلوم تھا کہ ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا طالب علم کسی بین الاقوامی تحریک کی بھی قیادت کر سکتا ہے، اور وہ ایک ایسی حکومت کی بنیادیں ہلانے کی بھی طاقت رکھتا ہے جس کی حکومت میں اس دور میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات شاید کسی کے وہم و خیال میں بھی نہ گزری ہوگی، مگر آگے جا کر وقت نے بتا دیا کہ یہی مجاہد استاد قاسم نانوتوی کا مجاہد شاگرد محمود حسن رحمت اللہ علیہ تھے۔
جو 10 سال دیوبند میں بیٹھ کر مسلمانوں کی زوال اور انگریزوں کی خون چکا داستانوں پر کرب کی حالت میں راتوں کو کروٹیں بدلتا رہا، اور جس نے بالآخر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالم اسلام کو انگریز سے نجات دلانے کے لیے ایک تحریک کا منصوبہ بنایا، جسے تحریک شیخ الہند یا تحریک ریشمی رومال سے جانا گیا۔ یہ تحریک کیا تھی، کہاں سے شروع ہوئی، کن کن مراحل سے گزری، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، انہی حقائق سے آج میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اس تحریک کے پہلے ہندوستان پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ خطہ روحانی پیشواؤں کا مرکز تھا، جس کے زیر اثر یہاں کے باشندوں میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو کہ ایک مثالی انسان میں ہونی چاہیے۔ لیکن ظالم انگریز نے تجارت کے بہانے یہاں قدم جمائے تو نہ صرف یہ کہ یہاں کے وسائل پر قبضہ کر لیا، بلکہ اپنی بےہودہ تہذیب، فرسودہ نظام تعلیم اور جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہم اپنے سبھی ناظرین کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے آج کی اس آخری اور اختتامی نشست سے اتنی دیر تک آپ بنے ہوئے ہیں اور اپنے اکابرین کے محبت میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت علماء ہند کے خطاب کے بعد اب ہم ہندوستان کے متفقہ قائد اور سب سے بزرگ ترین شخصیت، اور اس وقت کی ہم یہ کہیں کہ سبھی افکار و نظریات کے حاملین کے نزدیک ایک متفقہ شخصیت کے طور پر گزشتہ تقریباً 25 سے 30 سالوں سے ملت اسلامیہ کے ہر موڑ پر مکمل طور پر رہنمائی کرنے والے عظیم قائد، جلیل القدر شخصیت، خانوادہ حسنی کے چشم و چراغ، خانوادہ علم اللہی کے فکروں کے ترجمان اور امین، ہندوستان کی عظیم ترین علمی، فکری، سماجی شخصیت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و ناظم اعلیٰ دارالعلوم نزد علماء لکھنؤ، ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ ہم حضرت کا انتہائی دل سے احترام کے ساتھ حضرت کے اس تشریف آوری کو اور اس پروگرام سے آپ کے خطاب کو نیک فال تسلیم کرتے ہیں، اور یہ حسن اختتام ہوگا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر منعقدہ اس عشرے کا، اور حضرت کے خطاب سے انشاءاللہ ہماری یہ نشست اختتام تک پہنچے گی۔ اس سے پہلے کہ حضرت کا خطاب آپ حضرات سماعت فرمائیں، ہم اپنے سبھی ناظرین سے اور اپنے دنیا بھر کے سبھی مشاہدین سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ دیوبند دستک اور مولانا ارشد مدنی آفیشیل کے دونوں یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیجز کو فالو کر لیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے اکابرین کے افکار و نظریات کو اسی طریقے سے متعارف کرانے کی کوشش کریں گے، اور نسل نو تک ان کو پہنچانے کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑے گا ہم کریں گے۔ بڑی ناسپاسی ہوگی کہ اس موقع پر ہم اپنے محترم اور اپنے برادر عزیزی محمد مدنی کا شکریہ نہ ادا کریں کہ آج انہی کی کاوشوں اور ان کی کوششوں سے اور ان کی بے پناہ جد و جہد اور ان کے لگاؤ سے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب آج کی اس نشست میں تشریف لائے، حضرت نے خطاب فرمایا، اور اس کے علاوہ گزشتہ ایک عشرے میں جن جن مقررین کو آپ نے ہماری اسکرین پر دیکھا، ہماری پوری ٹیم اس کے لیے شکریہ کے مستحق ہے، بطور خاص مولانا قاری رحیم الدین صاحب، مولانا نظیف اظہری اور برادر سید احمد مدنی، اور ان کے علاوہ ہمارے وہ تمام احباب جو پوری دنیا میں ہمارے ان پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، پوری دنیا تک ان کو پہنچا رہے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کے خطاب سے استفادہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس کو بہت عرصے تک یاد رکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو محنتیں کی اور جو قربانیاں دی وہ معمولی قربانیاں نہیں تھیں، معمولی محنتیں نہیں تھیں۔ اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا، علم کے ساتھ جو ہمت و حوصلہ عطا فرمایا تھا، اسے انہوں نے پورا کام لیا، اور ہندوستان میں یہاں استعماری طاقت انگریزوں کی حکومت تھی، اور وہ اس معاملوں پر مصر تھے کہ ملک کو اپنے ماتحت رکھیں اور ملک کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور ادھر پبلک کا تقاضا یہ تھا، یہاں کے رہنے والوں کا تقاضا یہ تھا
کہ ان کو آزادی ملے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں. اور صحیح ہے، یہ گزشتہ جو صدیاں گزری ہیں اس میں خاص طور پر مغربی طاقتوں نے چھوٹی طاقتوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو جو ظلم سہنا پڑ رہا تھا وہ اس سے پریشان تھے. تو اللہ نے ہمت دی. حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہی کام نہیں کیا کہ آزادی کے لیے جدوجہد کی اور محنت کی، بلکہ انہوں نے پبلک کے آرام کے دوسرے فائدے کے دوسرے کام بھی کیے. جامعہ ملیہ کے قیام میں ان کا بڑا حصہ ہے اور وہ قابل تعریف ان کا حصہ ہے. انہوں نے اس طرف تو یہ کیا کہ چاہا کہ تعلیم آزاد ہو اور وہ انگریزوں کے ماتحت نہ ہو، اور دوسری طرف یہ کیا کہ انگریز اس ملک کو چھوڑ کے جائیں تاکہ یہ ملک آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے اور اپنی مرضی کے مطابق ملک کو چلا سکے. ملک کو بڑی ضرورت تھی. یہ ملک مختلف پارٹی، مختلف طبقات کا، مختلف مذاہب کا ملک ہے. یہاں جمہوریت کی ضرورت ہے. یہاں ڈکٹیٹرشپ کام نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ڈکٹیٹرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ سب کو مجبور کر دیا جائے ایک بات پر، اور جمہوریت میں یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق اپنا راستہ اختیار کرو اور آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکو اور آزادی کے ساتھ ملک کو چلا سکو. مولانا شیخ الدین مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ نے اور اپنے رفقا بھی اس طرح جمع کے لیے، خاص طور پر ان کے جو خاص ان کے نائب شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی، جو ان کے ساتھ بہت وفاداری کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ ان کے ساتھ شریک رہے، اور انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائیں اپنے استاد کے ساتھ رہ کر اور اپنے مرشد کے ساتھ رہ کر. مولانا نے ایک فضا ایسی بنا دی مولانا محمود حسن صاحب نے کہ اس سے علماء جڑ گئے اور علماء نے اپنی قربانیاں جانا شروع کی تاکہ ملک آزاد ہو اور یہاں لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں اور ملک کو چلا سکیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے گا. جزاکم اللہ احسن الجزا. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اس ادنا سی آدمی کی بات کو لبیک کہا حضرت نے اور اپنا پیغام دیا ہمیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین، آخر میں ایک بار پھر ہم آپ کی شرکت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جس خلوص کے ساتھ آپ نے ہمارے پروگرام کو سنا، دیکھا اور جس محبت کا آپ نے مظاہرہ کیا، وہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. امید ہے کہ آپ یوں ہی ہمیں اپنی محبتوں سے نوازتے رہیں گے اور اکابر دیوبند کے افکار اور نظریات کی ترویج اور اشاعت میں ہمارے قدم سے قدم ملا کر ہماری اس تحریک کو تقویت بخشیں گے. میں اپنے تمام مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پیش قیمت خیالات اور اعلیٰ نظریات پر مشتمل خطابات سے ہمارے پروگرام کی عزت وقار کو چار چاند لگایا. اللہ تعالی ہمارے مہمانان کرام کی مخلصانہ کوششوں اور دینی جدوجہد کو قبول فرمائے. آمین. اور ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرمائے. آمین. ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹس باکس میں لکھ کر آپ ہمیں ضرور بتائیں. یہ عالمی کانفرنس یہاں بفضلہ تعالی اختتام پذیر ہوتی ہے. ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس پروگرام کے ذریعے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات عالی صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم سے کوئی علمی یا اخلاقی غلطی ہوئی ہو تو ہم اپنے ناظرین سے معافی کے طلبگار ہیں.
اکابر دیوبند کی ایک طویل فہرست ہے جن کے روشن کارنامے تاریخ کا سنہرا حصہ ہیں۔ ایسے ہی کسی شخصیت کے علوم و افکار سے عوام الناس کو روشناس کرانے کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے شکریہ، جزاکم اللہ۔ تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں میری ٹیم جو ہے حضرت مولانا مہدی حسن عینی صاحب اور برادر سید احمد سلمہ اور مولانا نظیف اظہری صاحب اور قاری رحیم الدین صاحب کا ان سب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا، چاہے جس طریقے سے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔